اگر ہم مذہب کے ماننے والے اپنی مذہبی کتابوں پر غور کرنے لگیں تو یقیناً دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا اور نتیجہ قیام امن ہوگا۔ لیکن غیروں کو کیا کہیں، خود ہم مسلمان اپنی دینی کتاب اور اللہ کا کلام قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم مسلمان قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے احکام پر عمل کرنے لگے تو یقیناً ہمارے بہت سارے ملی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تو آئیے فہم القرآن ضروری ہے موضوع پر بہن انم جاوید سے ایک تقریر سنتے ہیں جو کلاس 5 کی طالبہ ہیں۔ سسٹر انم جاوید۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی موضوع ہے فہم القرآن ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانے۔ الحمدللہ ہم سب اس بات پر دل و جان سے مان رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا خالق کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہماری دنیا اور آخرت کا کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم زبان سے ہمیشہ ادا کرتے ہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو باتیں ہم زبان سے ادا کرتے ہیں کیا واقعی ان پر دل سے یقین رکھتے ہیں؟ اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات پر دل سے یقین نہیں رکھتے۔ یہ کہہ کہ میرا مقصد آپ کا دل دکھانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس بات کی کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، کیا واقعی ہدایت طلب کرتے ہیں، کیا واقعی میں سے دنیا اور آخرت کا کامیابی کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں۔ پہلا سوال، کیا واقعی ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں؟ سارے لوگوں کا ایک ہی جواب ہوگا، ہاں۔ ذرا ٹھہریے اور غور کریے کہ اگر ہمارے کاروبار کے سلسلے میں یا ہمارے رشتہ دار کا خط کوئی ایسی زبان میں آتا ہے جو ہمیں نہ آتی ہو تو فوراً وہ خط لے کر کے ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو اس زبانی کو جاننے والا ہو، اور جب تک ہم خط کا مضمون سمجھ نہ لیں ہمیں چین نہیں آتا۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر موجود کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں قرآن مجید موجود نہ ہو۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو ذات کا پیغام ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں والدین عطا فرمائے، جس نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے زمین اور آسمان سے طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، جس کی اطاعت اور فرمانبرداری ہم پر فرض ہے۔ ہم خود کو مسلم کہتے ہیں اور مسلم کا معنی اطاعت اور فرمانبردار ہے۔ اس ذات بابرکت کا کلام ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کچھ بھی وقت اسے سمجھنے میں لگایا ہو؟ اپنی معاملے تجارت یا کسی رشتہ دار کا حال جاننے کے لیے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن مال حقیقی پیغام سمجھنے کے لیے نہ تو ہمارے پاس وقت ہے اور نہ ہی ہم اس کام کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں؟ دوسرا سوال، کیا واقعی ہم قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں ہدایت کسے کہتے ہیں۔ ہدایت کا لغوی معنی ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، اور اصطلاح میں ہدایت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر انسان روز آخرت کامیاب و کامیاب ہو۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ زندگی میں ہماری جو بھی ضروریات ہیں ان پر رہنمائی ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ کہیں ہم اپنے خاندانی رسم و رواج کا دم بڑھتے ہیں تو کہیں ہم کسی شخص سے متاثر ہو کر اس کے نظریات لیتے ہیں، مگر اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہمارے یہ عمل اللہ کو پسند ہے یا نہیں۔ واقعی قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنے ہادی و رہبر خیال کرتے ہیں، تو ہمیں اس قرآن سے دریافت کرنا چاہیے تھا ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ہماری لین دین کس طرح ہونی چاہیے، دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی ہے، اللہ کے بندوں اور خود اپنے نفس پر ہم پہ کیا حقوق ہے اور انہیں ہم کس طرح ادا کریں، ہمارے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے، کس کی نافرمانی کرنی چاہیے، تعلق کس سے رکھنا چاہیے،
کس سے نہیں رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہونا چاہیے، ہمارا دشمن کون ہونا چاہیے، ہماری عزت اور فلاح کس چیز میں ہے اور نامرادی کس چیز میں ہے، یہ ساری باتیں جب ہم نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جب تک ہم نے قرآن کو اپنا حقیقی رہنما بنایا، ہمیں دنیا میں بھی عزت وقار ملا، لیکن جب سے ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب ہم اپنی زندگی کے معاملات قرآن سے ہدایت طلب ہی نہیں کرتے، تو ہمارا یہ دعویٰ کیسے سچا ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ قرآن سے ہم نے کتنا اور کیسا تعلق رکھا ہے بھی ڈال لیتے ہیں۔ قرآن کو ہم نے اپنے گھروں میں جن اور بھوت بھگانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، یا اس کی آیت کو لکھ کر گلے میں ٹانگ لیتے ہیں یا گھوڑے پی جاتے ہیں۔ توفیق ہوئی تو اس کی تلاوت بغیر بوجھے سمجھے کرتے ہیں۔ ذرا غور کریے، کیا قرآن انہی مقصد کے لیے آیا تھا؟ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ امت مسلمہ سے پڑھے، سمجھے، اس کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک امت مسلمہ نے قرآن کے جملہ حقوق ادا کیے، وہ دنیا میں بھی لوگوں کی امام رہے اور آخرت کا اجر بے شمار اور یقینی ہے۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور آخرت میں نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا۔ قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ نہ صرف مقصد نزول کے خلاف ہے بلکہ عقل اور دانش کے بھی خلاف ہے۔ ذرا غور کریں، اگر کوئی شخص جو بیمار ہو اور پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے جائے، پھر ڈاکٹر اسے ایک نسخے پر چند دوائی لکھ کر دے دے، پھر وہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بجائے اس نسخے کو اپنے گلے میں ٹانگ لے یا گھول کے پی جائے، تو آپ اس شخص کو کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ اسے پاگل بیوقوف کہیں گے۔ پھر اگر ہم یہی عمل اس نسخے کیمیا کے ساتھ کرتے ہیں جو ہمارے رب کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا، تو ہم کیوں پاگل بیوقوف کہلانے کے مستحق نہیں؟ ایک اور مثال اسے سمجھنے کے لیے، اگر کوئی شخص جو بیمار ہو اور اپنے علاج کے لیے میڈیکل کی کوئی معروف کتاب لے کر بیٹھ جائے اور پھر سمجھے اسے پڑھنے سے میری بیماری دور ہو جائے گی، یا پھر کوئی شخص اسے یہ بتا دے کہ فلاں دوا اس بیماری میں بہت مؤثر ہے، پھر وہ شخص اس دوا کا نام ہزاروں لاکھوں بار پڑھ ڈالے، تو کیا اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اپنے دنیاوی مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت بغیر بوجھے سمجھے کرتے ہیں، یا ہزاروں لاکھوں تسبیحات صرف زبان سے ادا کرنے کو پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں خود پر ہنسی کیوں نہیں آتی ہے؟ عزیزان گرامی، قرآن کا مقصد نزول یہ ہے کہ امت مسلمہ سے پڑھے، سمجھے، اس کے احکام پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ جب تک ہم نے قرآن کا حق پوری طرح ادا نہیں کیا، ہمیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہونا پڑے گا اور آخرت کا عذاب تو اتنا سخت ہوگا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کروں گی قرآن مجید کی آیت کے ساتھ جو وارد ہوئی سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار ويحمل اسفارا بئس مثل قوم الذین بآیات اللہ واللہ لا یہدی قوم الظالمین۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اللہ ان کی مثال اس گدھے جیسے دیتا ہے جو بہت سی کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہے۔ اللہ کی آیت کو جھٹلانے والے کی بہت بری مثال ہے، اور اللہ ظالم لوگ کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر بنی اسرائیل کے تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی مثال گدھے جیسی دیتا ہے، تو پھر کیا امت مسلمہ کی وہی مثال نہیں ہوگی جب وہ قرآن پر عمل کرنا ترک کر دیں گے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا بہن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور بہنوں، ابھی ہم تقویٰ اسلامک اسکول کے بچے آپ سے مخاطب تھے۔ 5ویں دن کا پہلا اجلاس کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ آج شام کے مجلس میں ڈاکٹر جاوید جمیل اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب امت مسلمہ کا سیاسی ہدف ملکی تناظر میں موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ آپ سبھی سے بڑی تعداد میں شرکت کی درخواست ہے۔ اسلامی نمائش خواتین کے لیے کھولی جا رہی ہے۔
ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ اطمینان سے نمائش دیکھیں۔ اسی کے ساتھ میں آج کے اس سیشن کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔